ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم و معزز سامعین کرام اور عزیز ساتھیوں، الحمدللہ آج ہم لوگوں نے رمضان المبارک کی چوتھی تراویح پڑھی اور آج ہمارے 5 پارے مکمل ہو گئے اور سورۃ النساء کا اکثر حصہ آج کی تراویح میں پڑھا گیا۔ سورۃ النساء یہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور قرآن پاک کی ترتیب کے حساب سے یہ 4ویں نمبر کی سورت ہے، اور اس سورت کا جو نام ہے نساء، یہ عورتوں کی جمع ہے۔ ایک عورت کو امرأہ کہتے ہیں۔ جب بہت ساری عورتیں ہوں، 2 سے زیادہ عورتیں ہوں تو ان کو نساء کہتے ہیں۔ تو اس سورت کا نام عورتوں کے نام پر ہے، سورۃ النساء، عورتوں والی سورت۔ کیا مطلب؟ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اکثر و بیشتر عورتوں کے متعلق مسائل کو بیان کیے ہیں، معاشرتی زندگی کے سلسلے میں مسائل کو بیان کیا ہے، تو اسی طرف منسوب کرتے ہوئے اس سورت کا نام بھی سورۃ النساء رکھا۔ اور یہ عورتوں کے لیے اعزاز و اکرام کی بات ہے۔ جو لوگ خواہ افواہیں پھیلاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام عورتوں کے اوپر ظلم کرتا ہے یا اسلام عورتوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، اسلام میں عورتوں کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، اسلام عورتوں کو پردے میں رکھ کر قید و بند کی زندگی گزارنے پر مجبور کر رہا ہے، یہ جو باتیں ہیں ان تمام باتوں کا گویا کہ یہ سورت جواب ہے۔ سورۃ النساء، عورتوں کی سورت۔ پورے قرآن پاک میں کہیں بھی سورۃ الرجال نہیں ہے، رجال کہتے ہیں مردوں کو، تو پورے قرآن میں کہیں بھی سورۃ الرجال نہیں ہے، مردوں والی سورت۔ لیکن اللہ نے سورۃ النساء نازل فرمائی عورتوں کے نام پر، تو یہ کتنی بڑی عظمت اور فضیلت کی بات ہے عورتوں کے لیے۔ اسلام سے پہلے عورتوں کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ اسلام آنے کے بعد مذہب اسلام نے عورتوں کو جو مقام و مرتبہ دیا، جو عزت دی، جو رتبہ دیا، وہ کسی اور نے نہیں دیا۔ فرانس کے اندر عورت کے بارے میں تصور کیا جاتا تھا کہ عورت کے اندر آدھی روح ہوتی ہے۔ کتنی روح ہوتی ہے؟ آدھی روح ہوتی ہے، اس لیے وہ فتنے و فساد کی جڑ بنتی ہے۔ چائنا کے اندر تصور کیا جاتا تھا کہ عورت کے اندر انسان کی نہیں شیطان کی روح ہوتی ہے، چائنا کے اندر شیطان کی روح ہوتی ہے، یہ تصور کیا جاتا تھا۔ اور جاپان کے اندر عورت کے بارے میں یہ تصور تھا کہ عورت خدا تک پہنچنے کے لیے رکاوٹ بنتی ہے۔ جو آدمی عورت سے شادی کر لیتا ہے وہ خدا کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے شادی نہ کرو، ننس بن کے رہو، یہ ان کا تصور تھا۔ اور ہمارے ہندوستان میں جو غیر مسلم حضرات ہیں ان کے یہاں عقیدہ تھا اور آج بھی ہے ان لوگوں کے اندر، اگر کسی عورت کا خاوند، اس کا شوہر فوت ہو جاتا اس کی زندگی میں، عورت کی زندگی میں، تو یہ لوگ اس عورت کو منحوس سمجھتے کہ اس کے قدم برابر نہیں، اس کا آنا برابر نہیں، اس لیے اس کا شوہر جلدی چلا گیا، تو اس عورت کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اور وہ عورت قابل مبارکباد اور اچھی سمجھی جاتی تھی جو اپنے شوہر کے ساتھ ستی ہو جایا کرتی تھی۔ ستی کا مطلب کیا؟ کہ جب
اس کے خاوند کو لکڑیوں میں جلایا جا رہا ہو تو اب اس عورت کو کیا کرنا ہوگا کہ اسی آگ میں کود کر چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دینا ہوگا، تو اسے کہتے ہیں ستی۔ تو ان لوگوں کے یہاں یہ تصور تھا کہ اگر عورت اپنے شوہر کے ساتھ ستی ہو جائے تو وہ اچھی عورت ہے، باعزت عورت ہے، اگر نہیں کرتی تو وہ منحوس ہے، اسے اچھے کاموں میں بلایا نہیں جاتا، اس سے کوئی اچھا کام کرایا نہیں جاتا، اسے الگ تھلگ رکھتے ہیں۔ اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ خود اسلام آنے سے پہلے عرب کے اندر حالت بہت زیادہ خراب تھی، زندہ بچیوں کو درگور کر دیا جاتا تھا، اور بڑے بیٹے کی وراثت میں باپ کے مرنے کے بعد جب مال آتا، دولت آتی، اتنی شرم کی بات ہے کہ مال کے ساتھ ساتھ اپنے باپ کی بیویاں بھی وراثت میں بیٹے کے حصے میں آتی، اور بڑا بیٹا اپنی ماں کو بیوی کی شکل میں استعمال کرتا۔ عرب کی یہ حالت تھی۔ جب ہمارے نبی آئے، اسلام آیا، قرآن آیا، انہوں نے عورت کا مقام و مرتبہ بتایا۔ عورت کے 4 روپ ہیں، ہر روپ میں عورت کی عزت بتائی۔ عورت ماں کی شکل میں ہو قابل عزت ہے، عورت بیوی کی شکل میں ہو قابل تکریم ہے، عورت بیٹی کی شکل میں ہو قابل تعظیم ہے، عورت بہن کی شکل میں ہو قابل مبارکباد ہے۔ ہر روپ میں، ہر شکل میں اسلام نے ان کو عزت دی۔ فرمایا اگر کوئی آدمی اپنی 2 بچیوں کی پرورش کرتا ہے، بڑا کرتا ہے، پالتا ہے، پوچھتا ہے، ان کی اچھی جگہ شادی کرتا ہے، ہمارے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن جنت میں وہ آدمی اور میں ان 2 انگلیوں کی طرح ہوں گے۔ ہمارے نبی نے اشارہ کر کے فرمایا جس طرح یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں، اس طرح میں اور وہ ہوں گے، یعنی جنت میں جانے کا ذریعہ وہ بچیاں بنیں گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی بھائی اپنی بہن کی عزت و عصمت کی حفاظت کرتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، تو بہن بھائی کو جنت میں لے کر جائے گی۔ بیوی کے بارے میں فرمایا ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، بیوی سکون کا ذریعہ ہے، محبت کا ذریعہ ہے، مودت کا ذریعہ ہے، اللہ کے قرآن نے کہا۔ اور ماں کے بارے میں فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے اللہ نے تمہاری جنت کو رکھا ہے۔ تو یہ مقام و مرتبہ، یہ عزت اسلام نے دی ہے۔ اس سے پہلے یہ مقام و مرتبہ عورتوں کا نہیں تھا۔ تو جو لوگ خامخواہ افواہیں پھیلاتے ہیں، ان افواہوں میں ہمیں نہیں آنا چاہیے۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم نے اپنی کتاب میں واقعہ لکھا ہے، امریکہ میں یا یورپ میں حضرت کا سفر ہوا تو ایک بہت بڑے کارخانے کو، فیکٹری کو آپ گئے تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح مرد مزدور بن کر کام کرتا ہے، موٹے اٹھاتا ہے، باکس اٹھاتا ہے، بوجھ لاد کر لے جاتا ہے، اسی طرح عورتیں بھی کام کر رہی ہیں مردوں کی طرح، پسینے سے شرابور ہو رہی ہیں، تھک رہی ہیں۔ حضرت نے معلوم کیا یہ کیا ہے، مرد بھی کام کر رہے ہیں، عورتیں بھی کام کر رہی ہیں۔ تو حضرت کو بتایا گیا اگر یہ عورتیں نہیں کمائیں گی تو کھائیں گی کہاں سے، یہ کام نہیں کریں گی تو ان کا زندگی کا گزر بسر کیسے ہوگا۔ اسلام نے یہ تعلیم نہیں دی۔ اسلام نے عورت کو گھر کی ملکہ بنا کے رکھا، گھر کی رانی بنا کے رکھا۔ فرمایا اگر ماں ہے تو ماں کی ذمہ داری اولاد کی ہے، بچوں کی ہے، کہ اولاد کما کر لائے، ماں کو کھلائے۔ عورت اگر بیوی ہے تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ شوہر کام کرے، کاج کرے اور کما کر لا کر بیوی کو کھلائے۔ عورت اگر بیٹی کی شکل میں ہے
اس کی باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ کما کر لائے، بیٹی کو کھلائے۔ عورت اگر بہن کی شکل میں ہے، بھائی کی ذمہ داری ہے کہ وہ کما کر لائے، اپنی بہن کو کھلائے، اس کی عزت و عصمت کی حفاظت کرے۔ باہر جانے نہیں دیا، محنت کرنے نہیں دیا، گھر کی ملکہ بنا کے رکھا، گھر کی رانی بنا کے رکھا کہ گھر میں تمہارا راج رہے گا، تم سکون سے آرام سے رہو، یہ مرد باہر جا کے کما کر لائے گا اور تمہیں کھلائے گا۔ یہ تعلیم کس کی ہے؟ اسلام کی ہے یا کسی اور کی ہے؟ سویڈن دنیا کا امیر ترین ملک ہے، برطانیہ کے پاس ہے۔ اتنا امیر ترین ملک ہے، حضرت پیر صاحب نے لکھا اگر 6 سال تک سویڈن والے کوئی کام نہ کریں، کوئی دکان نہ کھولیں، کوئی بزنس نہ کریں، کوئی آفس کو نہ جائے، 6 سال تک آرام سے حکومت پورے ملک کو چلا سکتی ہے۔ اتنا امیر ترین ملک ہے، اور ہر چیز وہاں فری ہے۔ شراب فری، نشہ فری، شباب فری، زناکاری، بدکاری، ہر چیز فری، کسی چیز پر کوئی پابندی نہیں۔ یہاں تک لکھا ہے اگر کوئی نوجوان بے روزگار ہے، اسے کوئی کام نہیں مل رہا ہے، ایک لیٹر حکومت کو لکھے کہ مجھے کوئی کام نہیں ہے، تو حکومت کیا کرے گی؟ ہر مہینہ 20,000 روپے اسے سیلری دے گی، 20,000 روپے تنخواہ دے گی کام ملنے تک، اتنی سہولت۔ لیکن اس کے باوجود حضرت پیر صاحب نے لکھا ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ آتما ہتیا، خودکشیاں اسی ملک میں ہوتی ہیں، سب سے زیادہ طلاقیں اسی ملک میں ہوتی ہیں، سب سے زیادہ ڈپریشن کا شکار، ٹینشن کا شکار لوگ اسی ملک میں ہیں۔ وجہ کیا؟ وہاں سب ہے، اسلام نہیں ہے، وہاں سب ہے، قرآن نہیں ہے، وہاں سب ہے، عورت کی عزت نہیں ہے، وہاں سب ہے، عورت کا مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ سورۃ النساء ان ساری چیزوں کا جواب ہے جو آج تراویح میں پڑھی گئی ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزوں کا آج ذکر آیا، یتیموں کے مال کے بارے میں آیا کہ اپنے مالوں کے ساتھ یتیموں کا مال نہ کھاؤ۔ جو مال یتیموں کا کسی بھی مال میں مل جاتا ہے وہ مال تباہ و برباد ہو کے رہ جاتا ہے۔ اور وراثت کا ذکر آیا کہ جہاں تم اپنے لڑکوں کو وراثت میں حصہ دیتے ہو، لڑکیوں کو بھی وراثت میں حصہ دو۔ بیٹے کا بھی حق ہے، بیٹی کا بھی حق ہے۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں؟ نہیں ہمیں شادی کے ٹائم کو جہیز دے آلے، اب وراثت میں حصہ نہیں دیں گے، یہ غلط بات ہے۔ تمہیں کس نے کہا جہیز دینے کے لیے؟ وراثت میں بیٹی کو حصہ دینا یہ فرض ہے، اگر نہیں دیں گے اللہ کے دربار میں پکڑے جائیں گے۔ پھر تعدد ازواج، ایک سے زائد شادیوں کا مسئلہ بھی اسی صورت میں آیا، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم شادیاں کرو عورتوں سے 2 سے 3 سے 4 سے، اسی صورت کے اندر آیا۔ لیکن کن کے لیے؟ جو ان عورتوں کے درمیان عدل و انصاف کر سکتا ہو، برابری سرابری کر سکتا ہو۔ اگر نہیں کر سکتا وہ ایک پر اکتفا کرے، وہ زیادہ کے چکر میں نہ پڑے۔ اگر مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، عدل و انصاف کے اعتبار سے حق ادا کر سکتا ہے تو وہ ایک سے زائد کرے، نہیں کر سکتا ایک پر اکتفا کرے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ایسی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہی گئی باتوں پر، سنی گئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا